ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ ساتھ سرکار کی تشریف آوری ہوئی تو عرب کے عورتوں کا عرب میں حساب تھا کہ بچوں کو پرفضا مقامات پر دودھ پلانے والیوں کے حوالے کر دیتے تھے. یہ تو حضور کی ولادت کے ساتھ کا قصہ ہے نا بھائی، اعلان نبوت کے بعد کی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو حضور کی ولادت کے ساتھ کا قصہ ہے. ابھی سرکار چھوٹے سے بچے ہیں 4-6 مہینے کے، اس وقت پوری مکے میں دایاں چلی آئیں دودھ پلانے کے لیے. ہر عورت دایا جو تھی اطراف کے گاؤں سے جو آتی تھی دودھ پلانے والی، سرمایہ داروں کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، سرمایہ داروں کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، دوڑتی بھی آئیں، بڑے بڑے دولت مندوں کے بچوں کو لے کر چلی گئیں. اور انہی گاؤں میں سے غریب عورت جس کی اونٹنی بھی لاغر نکلی تو سب کے ساتھ پہنچی، سب کے بعد نکلی پوری عورتوں کے ساتھ اور پہنچی سب کے بعد. اب ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، کوئی بچہ مجھے بھی مل جائے تاکہ میری بھی روزی روٹی کا معاملہ ہو جائے. تو یہ دائی حلیمہ ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹا رہی ہیں. ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کی والدہ سیدہ آمنہ، سیدہ آمنہ کیا نام ہے؟ سیدہ آمنہ. اور یہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے، حضور کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے. ارے بد نصیب ہو جن کا نام ہی آمنہ ہو. آمنہ کا مطلب ایمان والی. اللہ نے جن کا نام ہی آمنہ رکھا ہو، اگر وہ مومنہ نہیں تو پھر کون مومن ہے؟ اور جن کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور یہ بھی خدا کی قدرت ہے. اس زمانے میں بتوں کے نام پر نام رکھے جاتے تھے، عبدالعزیٰ، عبد المناف، نہ جانے کیسے کیسے نام رکھے جاتے تھے. مگر پروردگار نے اس نام کو ایسے محفوظ فرما دیا کہ عبداللہ رکھوں گا اسی کا جو محمد عربی کا باپ ہوگا. ماں کا نام آمنہ رکھ دیا اور حضرت والد ماجد کا نام عبداللہ. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ سارے سرمایہ داروں کے بچوں کو جھولیاں بھر کے مال و پانی زیورات سے لے کر دائیں چلی گئیں. دائی حلیمہ کی انٹری مکے میں ہو رہی ہے اور ساری عورتیں بچوں کو لے کر جا رہی ہیں. عورتوں نے پکار کے کہا کہ حلیمہ اب مکے میں شاید کوئی بچہ بچا ہو، ہم تو بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. دائی حلیمہ دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں، دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہی ہیں بلکہ اپنے قسمت کو آواز دے رہی ہیں، اپنی تقدیر کو آواز دے رہی ہیں. جس زمانے میں بچوں کو لینے کے لیے مکے میں دودھ پلانے والی عورتیں آئیں، سینکڑوں کی تعداد میں تھی، مگر دنیا ان کا نام نہیں جانتی. ان سرمایہ داروں کو دودھ پلانے والی دایاؤں کا نام نہیں جانتی. اور قیامت تک ہر مسلمان، اسلام، ساری کائنات ایک عورت کو جانتی ہے، وہ ہے دائی حلیمہ. میرے دوستو، نبی کی زندگی تو محفوظ ہے، جو نبی کی خدمت کر لیا وہ بھی محفوظ ہو گیا. نبی تو زندہ، نبی کا کردار زندہ، اور نبی کا ہر غلام جو خدمت میں لگا ہے وہ بھی زندہ. ان کے نام کو نہیں مٹا، دائی حلیمہ کے نام کو نہیں مٹا سکے. قربان جائیں. دائی حلیمہ پہنچی، دودھ پلانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹائیں. قربان جائے میرے آقا کی والدہ کھڑی ہوئی ہیں، بلائیں حلیمہ ادھر آؤ. کیا نام ہے؟ حلیمہ. یہ بچہ یتیم ہے، یہ درے یتیم ہے، اتنا مال تو نہیں ہے کہ میں تم کو دے سکوں، لیکن اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے، تم اسے لے جاؤ، شاید تمہاری قسمت کے دروازے کھل جائیں. اسباب تو نہیں ہے، مال تو نہیں ہے. حلیمہ نے جو چھوٹے سے بچے کو گود میں دیکھا تو آقا مسکرا رہے تھے، حلیمہ اٹھا لے، آج اٹھا لے، اب تیرے گھر کا بار میں اٹھا لوں گا. وہ تو کیا پالے گی مجھے؟ دائی حلیمہ لے کے چلی آقا و مولا کو
اور کہاں وہ کمزور اونٹنی، کہاں وہ لاغر اونٹنی جس پر چلنا مشکل تھا، جیسے ہی میرے آقا اس اونٹنی پر بیٹھے جو فراٹے بھرنے لگی، جو پہلے نکل گئی تھی بچوں کو لے کر، اونٹنی ان سب سے آگے نکل گئی۔ پوری گاؤں کی عورتیں پریشان ہیں کہ حلیمہ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ بولے میں خود نہیں جانتی، جس کو چلنا نہیں آتا تھا یہ فراٹے بھر رہی ہے۔ گاؤں میں پہنچی، شوہر کا ڈر کہ سرمایہ داروں کے بچوں کو تو نہیں لا سکی، ایک یتیم بچے کو لے کر آئی ہوں، ایک درخت کے کنارے ایک بکری، کل اثاثہ دائی حلیمہ کا ایک بکری، وہ بھی لاغر دبلی کمزور۔ دائی حلیمہ نے میرے آقا کو درخت کے نیچے لٹایا، اندر گئے، کھجور کا ایک سوکھا درخت تھا، ہر درخت اپنے موسم میں پھل دیتا ہے، آم کا سیزن ہو، امرود کا سیزن ہو، کوئی سیزن ہو، بے موسم کسی درخت پہ پھل نہیں لگتا، اور بے موسم پھل رکھنا یہ خدا کی قدرت ہے یا نبی کا معجزہ ہے؟ قرآن پاک میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم سے پوچھا تھا کہ مریم یہ آخر یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو سورہ مریم میں بی بی مریم نے جواب دیا کہ یہ میرا رب مجھے دیتا ہے۔ بے موسم کا پھل دینا یہ رب کی قوت ہے، رب کی طاقت ہے، یا اس کی عطا سے محبوب کی طاقت ہے، رسولوں کی طاقت ہے؟ تو بے موسم کا پھل ملا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ مریم کو ایک محراب سے اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، غیب سے اللہ کی نعمتیں اور رزق مل رہا ہے، تو حضرت زکریا نے سوچا کہ یہ تو بڑا مقدس مقام ہے، یہ تو بڑا مقدس مقام ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ کو پکارے، اللہ سے دعا کرے۔ ابھی ان کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ زکریا ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں، تجھے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو جہاں پر مقدس مقامات ہیں، ریسپیکٹیبل پلیسز ہیں، جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں دعا کرنا کھڑے رہ کے بدعت نہیں ہے، پیغمبروں کی سنت ہے، پیغمبروں کی سنت۔ اب اگر بابا بہاؤالدین کے پاس کھڑے رہ کے کوئی دعا کرے، ماہم شریف میں کوئی جا کے دعا کرے، کسی اللہ کے ولی کی چوکٹ پہ کھڑے رہ کے دعا کر رہے ہیں، اب کوئی عقل کا اندھا بولا بھائی یہاں کیوں مانگ رہا، یہاں کیوں دعا کر رہا؟ تو دیکھو بھائی زمین اللہ کی، یہ بھی زمین اللہ کی ہے، آزاد میدان بھی اللہ کا ہے، عرفات کا میدان بھی اللہ کا ہے۔ جہاں بڑا گراؤنڈ دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ قابل احترام جگہ ہے۔ دلی کے گراؤنڈ بہت بڑے ہیں، مقامات کی اہمیت وہاں کی نسبتوں سے ہوتی ہے، ہر مقام۔ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، زمین پر بنا ہوا ہے، لیکن ساری مسجد تقدس مآب نہیں ہو جاتی، پوری مسجد کا ایریا قابل احترام نہیں ہو جاتا۔ جس جگہ پہ تم نماز پڑھتے ہو، سجدہ کرتے ہو، وہ قابل احترام ہے۔ مسجد میں لیٹرین بھی تو ہے، مسجد میں ٹوائلٹ بھی تو ہے۔ اب جیسے پورے در و دیوار کا احترام کریں گے کیا ٹوائلٹ کا بھی احترام کریں گے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، مگر اسی پریمیسز میں ریسپیکٹیبل پلیسز بھی ہے، قابل احترام جگہیں بھی ہیں، اور ایسے ہم ضرورت کے بھی مقامات بھی ہیں۔ تو اب اگر یہ کوئی کہہ دے کہ اللہ کے ولی کے آستانے پہ یہ دعا کرنا شرک و بدعت ہے، تو میں کہتا ہوں بھئی ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مقامات اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے، جہاں اللہ کے محبوب رہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے، اس رحمت کے قریب ہو کے اللہ کو پکار رہے ہیں، اس رحمت کے قریب ہو کر ہر جگہ دعا کر کے دیکھے، اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو سوچے کہ محبوب کی چوکٹ پہ جا کے پکارو، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، شاید ان کے وسیلے سے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے گا۔ ایسے ہی مقامات ہیں مکے میں، حاجی گئے، حاجی سے پوچھئے یہاں دعا کیجئے، مقام ابراہیم پہ دعا کیجئے،
آب زمزم پہ دعا کیجئے، صفا و مروہ پہ دعا کیجئے، مینا و مزدلفہ پہ دعا کیجئے، عرفات پہ دعا کیجئے. کیوں بھائی؟ اللہ یہاں سے قریب ہے، شارٹ کٹ ہے. کیا بات ہے؟ تو بولے یہ مقامات مقدسہ ہیں، ہر جگہ تم پکارو، اللہ سنے گا، قبول کرے گا. یہ اس کی مرضی، قبول کرے یا نہ کرے. قبول کر لے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی. مگر اللہ نے کچھ مقامات بتا دیے کہ ان مقامات پہ تو پکار، سنوں گا بھی، قبول کروں گا بھی. اگر یہ عقیدہ نہ رکھے کہ یہاں پر قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے تو عرفات میں دعا کیوں کرے گا آدمی؟ مینا و مزدلفہ کیوں جائے گا؟ اس یقین کے ساتھ جاتا ہے یہاں پکارو، سنے گا بھی، قبول کرے گا بھی. تو مکہ شریف میں اللہ کی رحمتوں کے وہ دروازے ہیں، وہ اسپاٹس ہیں جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. تو اس مقدس سرزمین پر اللہ کی رحمتوں کے اسپاٹ وہ ہیں، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں خواجہ کی چوکٹ اللہ کی رحمتوں کا اسپاٹ ہے. اللہ کے ولیوں کے آستانے یہ خدا کی رحمتوں کے اسپاٹ ہیں. اب اگر گھر میں بیٹھ کے دعا کرے، مسجد میں بیٹھ کے دعا کرے، تنہائی میں دعا کرے، اب دعا کرتے جاتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی تو اندر سے آواز آئی محبوب کی چوکٹ پہ چلے جا، رحمتیں نازل ہوتی ہے، وہاں دعا قبول ہو جائے گی. مانگتے تو اللہ سے ہے. تو حضرت دائی حلیمہ جب بچے کو لٹائیں، اندر گئیں، جھجکتے شوہر نے سے کہا کہ مجھے کچھ ملا نہیں، ایک یتیم یسیر بچے کو لائی ہوں. ابھی دائی حلیمہ کے شوہر میں کچھ کہہ بھی نہیں سکے، زبان سے کچھ ادا بھی نہیں کر سکے. باہر آ کے دیکھے تو اچانک دائی حلیمہ کے شوہر چیخ پڑے، حلیمہ یہ کسے لائی؟ حلیمہ یہ کس بچے کو لائی؟ ارے جس گھر میں درخت سوکھا پڑا تھا کھجور کا، یہ بے موسم کے پھل کیسے لگ گئے؟ میرے آقا ابھی اندر داخل ہوئے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کر دیے، غربت اور افلاس دور کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے بکری کے تھن میں دودھ آ گیا. دائی حلیمہ کو بتا رہے ہیں کہ دائی حلیمہ تو مجھے کیا پالے گی؟ تیرے خاندان کو میں پالوں گا. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ واقعات، یہ تو سرکار کی اعلان نبوت سے پہلے ہے نا بھائی، ولادت کے ساتھ کے واقعات ہیں. اس وقت کون سے راوی تھے؟ امام بخاری تھے، امام مسلم تھے. یہ تو 200 سال کے بعد ہیں. آخر یہ واقعات کیسے محفوظ ہوئے؟ عقل کا، کامن سینس کا سوال ہے بھائی. یہ واقعات محفوظ کرنے والے کون تھے؟ بندے کی طاقت نہیں ہے کہ میرے نبی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کرے. اگر بندہ کرتا تو مٹا دیا جاتا، اس کو تو اللہ نے محفوظ کیا ہے. اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ نے محفوظ کر دیا. دائی حلیمہ کے گھر میں دائی حلیمہ نے کہا، کس کو معلوم کس سے کہا؟ میرے آقا کے عدل و انصاف کا عجیب عالم ہے. دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو ہمارے آقا کو دودھ پلاتی تو سرکار سیدھے جانب کا دودھ پی لیتے، کہ دائی حلیمہ دیکھتی ہیں کہ دوسری طرف کا دودھ پلائیں تو سرکار منہ پلٹا لیتے، حضور منہ پلٹا لیتے. بہت دنوں تک کوشش کرتی رہی کہ ایک طرف کا دودھ پلا کر دوسری طرف کا دودھ پلا دے، مگر سرکار منہ پلٹا لیتے. دائی حلیمہ کے اندر آواز آئی، اللہ محمد قربان جاؤں تمہارے عدل و انصاف کے، ایک طرف کا دودھ تو خود پی لیتے ہیں اور دوسری طرف کا دودھ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو عقل کی ہے نا بھائی. جب عقل ڈیولپ ہوگی تو عدل و انصاف کی بات ہوگی. مگر پیغمبر کی زندگی پاک وہ ہے کہ سب کی عقل داڑھ آتا. بولے نا کسی کو 25 سال میں عقل کا داڑھ آتا، کسی کو 20 سال میں آتا، کسی کو 30 سال میں آتا. لوگ بولتے عقل پختہ ہو گئی. اب یہ عقل پکی ہوئی تو یہ عالم ہے. یہ فتنے و فساد قربان جائیں.
اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کی عقل پاک کو اتنا پکا بنا دیا ہے کہ سب کی عقل عمر میں آ کے پکی ہوتی ہے، میرے آقا عقل لے کر پیدا ہوئے۔